بزدار انتہائی نااہل آدمی تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ باکو جا کے بینگن کھلائے جاتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ. واقعی وہ نااہل تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں اور دوستوں کی فوج لے کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ورکشاپ میں جاتا ہے اور سوال کیا جائے کہ آپ وہاں سے کیا سیکھ کے آئے. بینگن بڑے مزیدار ہیں، ایگ پلانٹ میں پاکستان میں نہیں کھاتا، میں وہاں کھا لیتا ہوں. آپ نے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف چارج شیٹ آپ نے دی، میں نے نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. سن لیں سر 2 منٹ سن لیں سر 2 منٹ، ابھی تو 1 منٹ بھی نہیں ہوا. 2 ارب روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے. ان کے ایم پی ایس کے نام لیے گئے کہ کسی کوئی بتا لے رہا ہے، منتھلی لے رہا ہے، کوئی اکٹھا لے رہا ہے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ اس کرپشن پہ، اس نااہلی پہ ان کو گولڈ میڈل دیے گئے. میں نے پورے 10 دن یہ فرنٹ رو پر جتنے منسٹرز بیٹھے ہیں، یہ مختلف اضلاع میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. میری سن تو لینا یار، اس طرح نہ کریں نا. اب میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے بات کرنے دیں یار. میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ چیئر کم از کم جھوٹ نہیں بولتی. چیئر مجھے اس کے تقدس کا پتہ ہے. یہ بلال اکبر صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ، یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور فیصل آباد میں تھے. بڑی لمبی تقریر کر دی، جبکہ یہ چیئر اس کی متحمل نہیں، اس کے آپ نے کرنی تھی، آپ نیچے آ گئے تھے. مگر میں آپ اگر بات کرنا چاہیں سر، آپ نیچے آ کے یہاں کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں، مگر بینگ اے اسپیکر یہ آپ کو نہیں. میں پولیٹیکل ورکر بھی ہوں سر، اور میں پولیٹیکل ورکر بھی ہوں. اگر کوئی حکومت کام کرے گی سر، مجھے یہ کہہ رہے ہیں آپ کی چیئر کو اس طرح نہیں مخاطب کر سکتے ہیں. یہ بات تو میں 2.5 سال سے سمجھا رہا ہوں ان کو. رولز کے مطابق بھی جناب اسپیکر کنڈکٹ آف دی چیئر کو بالکل چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بتا رہا ہوں 85 سے لے کے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، ان کے گھر کی حکومت ہی رہی. اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کی نااہلی تھی. یہ ہے کہ یہ جو محترمہ نے تقریر کی ہے، آپ کے خلاف ہی چارج شیٹ دیا، ہمارے خلاف نہیں دی. ہم نے تو عاشورہ پہ کوئی بات ہی نہیں کی تھی، آپ نے کی تھی پہلی بات. اور ہم یہاں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت پنجاب کے نمائندے، ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح انہوں نے یہ عاشورہ امن و امان سے گزارا. ہم لا انفورسمنٹ سر اب سن لیں. آپ نے ایک بات کی، میں نے تو نہیں کی. آپ نے چلو 1 منٹ سر، میں نے تو بات نہیں کی. آپ نے کہا آج تک جتنے چیف منسٹر آئے ہیں ان سب سے اچھا کام یہ کیا، پچھلوں نے کچھ کام نہیں کیا. تو میں نے نہیں، آپ نے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف چارج شیٹ آپ نے دی، میں نے نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. سن لیں سر 2 منٹ سن لیں سر 2 منٹ، ابھی تو 1 منٹ بھی نہیں ہوا سر. میں نے یہ کہا میری سن لینا. ابھی سب میں کریکشن کرتا جاؤں نا. میں نے یہ کہا کہ کل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جتنے بھی اضلاع میں اہل تشیع کمیونٹی کے ہیڈز تھے، انہوں نے کہا کہ تاریخ میں اتنا زبردست اقدامات نہیں کیے گئے جو اس سال کیے گئے. میں وہ بتا رہا ہوں 85 سے لے کے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، ان کے گھر کی حکومت ہی رہی. اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کی نااہلی تھی. اب ذرا 2 منٹ سن لیں. صاف ستھرا پنجاب کو آپ نے بڑا اپریشیٹ کیا. صاف ستھرا پنجاب کا حال یہ ہے، صرف ایک ضلع فیصل آباد کی بات کرتا ہوں، 3 مہینے کی سینٹری ورکر کو تنخواہ نہیں ملی، اس کے بچے بھوک سے رو رہے تھے، اس نے خودکشی کر لی. اس کی دوسری خبر کیا ہے کہ 1-2 ارب روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے. ان کے ایم پی ایس کے نام لیے گئے کہ کسی کوئی بتا لے رہا ہے، منتھلی لے رہا ہے، کوئی اکٹھا لے رہا ہے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ اس کرپشن پہ، اس نااہلی پہ ان کو گولڈ میڈل دیے گئے. آگے سر میں 2 منٹ بات کر لینے دیں، بڑی لمبی سنی ہے، 2 منٹ سن لیں سر. میں وائنڈ اپ کر دیتا ہوں تاکہ ہم آگے چلیں. سر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اپریسیشن جو ہے نا دوسری طرف نہیں سر بالکل میں بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ بزدار انتہائی نااہل آدمی تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ باکو جا کے بینگن کھلائے جاتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ. واقعی وہ نااہل تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں اور دوستوں کی فوج لے کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ورکشاپ میں جاتا تھا اور سوال کیا جائے کہ آپ وہاں سے کیا سیکھ کے آئے. بینگن بڑے مزیدار ہیں، ایگ پلانٹ میں پاکستان میں نہیں کھاتا، میں وہاں کھا لیتا ہوں. دوسری بات سر اب سن لیں، یہاں جو گڈ گورننس کی باتیں کی جا رہی ہیں نا انوائرمنٹ پہ، سب سے بڑا کرپشن کا انبار ادھر سے نکلے گا. اوور انوائسنگ پہ جو الیکٹرک بسیں خریدی گئی، جو دنیا میں ٹیکنالوجی ریجیکٹ کر دی گئی، وہ جو ایئر گن پہ یہاں تماشے لگائے جا رہے ہیں. آپ نے اگر کرنا ہے انوائرمنٹ پہ آپ نے پلانٹیشن کرنی تھی. انوائرمنٹ پہ آپ نے کرنا تھا یہ جو آپ کے بھٹے چل رہے ہیں، جو آپ منسٹر صاحب جواب دے لیں گی. مگر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر، اگر سیاسی بات کرنی ہے تو سیاسی بات جواب سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے. 1 منٹ میں کھڑے ہو کے ہو جاتے ہیں. آپ نے صاف ستھرا پنجاب کو اپریشیٹ کیا. میں نے 3 خبریں سنائی تھیں، وہ خبریں دوبارہ سن لیں. نمبر 1 یہ تھی کہ فیصل آباد میں 3 ماہ تنخواہ نہ ملنے پہ صاف ستھرا پنجاب کے اب حوصلے کے ساتھ 2 سے 3 منٹ سن لیں. وہ یہ تھی کہ سر میں کر رہا ہوں بات، سینئر منسٹر صاحب کو ڈپٹی اسپیکر صاحب، جی سینئر منسٹر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو آپ نے محرم الحرام کی بات کی اور اس کی تاریخی ارینجمنٹس کی بات کی، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. یہ کسی قسم نہ ایوان کے اس طرف نہ ایوان کے اس طرف
اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. اور یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ پورا پاکستان، پوری دنیا پنجاب کی محرم الحرام کی اور عاشورہ کی ارینجمنٹس پہ پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو شاباش دے رہے ہیں کہ جس طرح، اور اگر کہ جس طرح انہوں نے اپنی علالت کے باوجود اور اس کے بعد جس طرح محرم الحرام کی اور عاشورہ کی مینجمنٹ کی ہے، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ سیف سٹی ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، پورے عاشورہ کو اور جتنے 10 دن گزرے ہیں اس کو فول پروف سیکیورٹی دی گئی. اس سب کو یہ نیگیٹ کرتے ہیں اگر یہ اس کے خلاف بات کریں، اور یہ ان کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جس طرح حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے عاشورہ کو یہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں. یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اتنی گری ہوئی حرکت ہے. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کی شاباش کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پوری دنیا شاباش دے رہی ہے. میری سن تو لینا یار، اس طرح نہ کریں نا. اب میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے بات کرنے دیں پلیز. میں نے آپ کی بات سنی ہے، بڑی توجہ سے سنی ہے. یہ ذیشان رفیق صاحب، یہ عظمہ بخاری صاحبہ اور بلال اکبر خان کی فیصل آباد ڈیوٹی تھی، شعیب بھرت کی راول پنڈی ڈیوٹی تھی، کاظم پیرزادہ کی بھاولپور ڈیوٹی تھی، عاشق کرمانی کی سہیوال اوکاڑا تھی. تو یقین مانیں میں نے ان کو جو کام کرتے دیکھا ہے، میں نے یقین ندیم قریشی صاحب، میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، میں اپنے ضمیر کی اور دل کی بات کر رہا ہوں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف منسٹر پنجاب کو، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سینئر منسٹر صاحبوں کو. انہوں نے پورے لاہور کی امام بارگاہوں کا وزٹ کیا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، بلال یاسین صاحب کے ساتھ، سی پی او کے ساتھ، آئی جی کے ساتھ، خواجہ سلمان رفیق صاحب. یہ تمام منسٹرز نے محنت کی ہے، اور میں میڈم سینئر منسٹر صاحبہ آپ کے ستھرے پنجاب کو خراج تحسین پیش. ناظرین، آپ نے تحریک انصاف کے رکن اسمبلی حافظ فرحت عباس کی دھواں دار تقریر سنی. آپ نے دیکھا کہ حافظ فرحت عباس اور سپیکر کے درمیان زبردست قسم کی جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آ گئے. حافظ فرحت عباس نے کہا کہ حکومت کے بعض ارکان پر بدعنوانی کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں، لیکن ان کے خلاف مؤثر کارروائی کے بجائے انہیں اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، انہیں انعامات سے نوازا جا رہا ہے. شخصیات کو استثناء حاصل ہو تو عوام کا نظام پر اعتماد کمزور ہو جاتا ہے. اگر آپ جرم کرنے والوں کو اس طرح کے ان کا ساتھ دیں گے، ان کو جو انعام ہیں وہ دیں گے، تو پھر عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اپنی تقریر کے دوران حافظ فرحت عباس نے کہا کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ سے کیا سیکھ کر آئے ہیں، تو جواب صرف کھانے پینے تک محدود رہ جاتا ہے. ان کے مطابق اصل مقصد عوامی خدمات، ترقیاتی منصوبوں کی بہتری اور مقامی مسائل کا حل ہونا چاہیے، نہ کہ رسمی تقریبات اور نمائشی سرگرمیاں. حافظ فرحت عباس نے اپنی تقریر میں سوال اٹھایا کہ جن ورکشاپوں اور تربیتی پروگراموں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، کیا ان کا عوام کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا صرف سرکاری وسائل کا ضیاع کیا جا رہا ہے. جو ہمارے چیف منسٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنے لیے تو 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیا ہے، خود تو وہ سیر سپاٹے کرتی ہیں، جبکہ عوام 3 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے. اس بجٹ پہ کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف عوام کو نہیں دیا گیا. یہ صرف اور صرف امیروں کا بجٹ ہے، غریب کا اس بجٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرین، آپ حافظ فرحت عباس کی آج کی دھواں دار تقریر پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.